سنخوض معاركنا معهم وسنمضي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج زویس بخاری آپ کی خدمت میں تعارف کتب احادیث کی 7ویں نشست اور 7واں کتاب لے کر کے حاضر ہوا ہے، اور وہ ہے امام نسائی علیہ الرحمہ کی سنن النسائی۔ امام نسائی علیہ رحمت و رضوان کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، امام نسائی علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش 829۔ پہلے تو آپ کا اسم مبارک احمد اور کنیت ابو عبد الرحمن رہی ہے، ابو عبد الرحمن۔ تو اس طرح آپ کا سلسلہ نسب بنتا ہے احمد بن شعیب بن علی بن بحر بن سنان ابن دینار النسائی۔ ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت رہی ہے۔ لقب آپ کا امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا یا حافظ الحدیث کہا گیا، اور آپ شہر خراسان کے رہنے والے، اور آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں آتا ہے کہ ترکمستان میں 214 سن ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور چونکہ نسائی ایک مقام کا علاقہ ہے، اس وجہ سے آپ کو نسوی یا نسائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نساء ایک مقام کا نام ہے جس کی وجہ سے آپ کو نسائی کہا جاتا ہے، اور آپ کی وفات 915 سن ہجری میں عیسوی میں آپ کی وفات ہوتی ہے فلسطین کے مقام پر، اور یروشلم جو آج فلسطین کا حصہ ہے اس میں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی ولادت کے بارے میں آپ خود امام نسائی فرماتے ہیں کہ اندازاً 215 سن ہجری میں میں پیدا ہوا ہوں۔ میں نے پہلا سفر قطیبہ بن سعید کے لیے کیا اور ان کے پاس 1 سال 2 ماہ تک اقامت کی۔ تہذیب الکمال۔ ابن یوزنس المصری فرماتے ہیں کہ امام نسائی بہت پہلے مصر آئے، وہاں پر علماء حدیث سے علم حدیث کا اکتساب فرمایا، اور وہاں سے نکلے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے فلسطین تشریف لے گئے، وہیں پر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 88 ایئرس رہی ہے، اور اکثر علماء نے امام نسائی کی عمر مبارک کو 88 ہی ذکر فرمایا ہے۔ علمی اسفار ایک محدث کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، ایک اسلامک اسکالر کے لیے بہت اہمیت کی درجہ رکھتا ہے علمی اسفار۔ تو اس میں آپ کا علمی اسفار، آپ نے خراسان میں بلخ ایک شہر ہے بغلان کا رخ فرمایا، وہاں قطیبہ بن سعید کے پاس چند سال و ماہ گزارے، وہاں سے آپ نے اکتساب حدیث کیا، اور وہاں سے نکل کر کے قصد فرمایا حجاز کی طرف، مکہ و مدینہ کی طرف، پھر وہاں سے نکل کر عراق، کوفہ و بصرہ کی طرف، وہاں سے نکل کر شام، جزیرہ اور خراسان اور سرحدی علاقوں میں آپ نے علم حدیث کے لیے سفر فرمایا، اور مصر گئے۔ مصر میں بھی آپ نے کئی سال تک وہاں پر قیام فرمایا۔ آپ کے حدیث کے علماء کرام میں امام نسائی نے ایک بڑی جماعت سے اکتساب علم و حدیث فرمائی ہے، جن میں مشہور ابراہیم بن یعقوب الجوزجانی ہے، ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی یعنی امام ابو داؤد ہے، احمد بن بکار، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، الحارث بن مسکین، زیاد بن یحییٰ البصری، عباس بن عبدالعزیز العنبری، عبداللہ بن احمد بن حنبل، عبداللہ بن سعید الکندری، علی بن حجر، علی بن خشرم، اور دوسرے محمد بن اسماعیل البخاری۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بعض نے امام بخاری کو آپ کا استاد کہا ہے، بعض نے آپ سے سما کو ثابت نہیں ہے کہا ہے۔ تو لیکن صحیح اور تحقیقی بات یہی ہے کہ امام نسائی امام بخاری کے شاگرد رہے ہیں۔ اس کو امام ابن حجر الاسقلانی نے مقدمۃ الفتح میں نقل کیا ہے کہ امام بخاری سے احادیث روایت کرنے والے بڑے حفاظ میں امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو الفضل اور ابن خزیمہ اور نسائی شامل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ کو امام المسلمین اور امام الحدیث کہا جاتا ہے۔ اہل علم نے امام نسائی کی ممتاز دینی خدمات، علمی تبحر، حدیثی مہارت، تبحر علمی مہارت کا اعتراف کیا، اور آپ کو بہت بڑا مقام اور امام الحدیث مانا گیا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ جیسے محدث نے آپ کو کہا کہ درایت اور روایت کے علم روایت اور علم درایت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو میرے نزدیک امام بخاری سے بڑا مقام میں امام نسائی کو دیا کروں گا۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے حافظ دارقطنی کو کئی مرتبہ کہتے ہوئے سنا ہے، ابو عبد الرحمن مقدمنا علی کل من یذکر بہذا العلم من اہل عصرہ، اپنے قابل شمار معاصرین میں علم حدیث میں آپ کو سب پر فوقیت حاصل ہے، آپ مقدم ہیں۔ کون؟
دارقطنی فرما رہے ہیں، امام حاکم فرماتے ہیں کہ میں نے ابو علی حسین بن علی کو کئی مرتبہ 4 ائمہ اسلام کا نام لیتے ہوئے سنا، جن میں فرمایا کہ عبد الرحمن النسائی کا نام بھی شامل ہے، یعنی اپنے دور کے ائمہ اسلام میں سے ایک مانے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کئی محدثین نے کئی مقامات پر آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ کئی علماء نے فرمایا ہمارے نزدیک امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی، یہ 4 ائمہ کرام ہمارے نزدیک سب سے مقدم ہے۔ اور اس کے علاوہ حافظ دارقطنی سے پوچھا کہ بھئی ابن خزیمہ اور نسائی جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں آپ کس کو مقدم رکھیں گے؟ تو کہا کہ نسائی کو، اس لیے کہ وہ بڑے مسند ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ میں نے نسائی کو کسی پر فوقیت نہیں دیتا، اگرچہ ابن خزیمہ بے مثال امام اور پختہ عالم دین رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ کی علمی لیاقت، وجاہت کے بارے میں مختلف علماء کرام نے اپنے وقت کے فرمایا کہ اسلام میں سے ایک بڑے امام ہے، حدیث کے ایک بہت بڑے امام ہے۔ الغرض امام علیہ الرحمۃ، امام نسائی علیہ الرحمہ کی علمی فضل اور صلاحیتوں کا ہر کسی نے اعتراف فرمایا ہے۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ائمہ نے نسائی کی تعریف کی اور علم حدیث میں آپ کی فضیلت، وہ پیشوائی کی شہادت دی ہے۔ اب آئیے آتے ہیں آپ کی کتب کی طرف۔ آپ کی کتب کئی چیزوں میں بٹی ہوئی ہیں، آپ نے کئی مستقل کتابیں لکھی ہیں، بعض کتابیں سنن کبریٰ اور سنن صغریٰ کا حصہ ہے۔ اس فہرست کے اعتبار سے آپ کی کل کتابوں کی تعداد 34 بنتی ہے، جس میں کئی کتابیں سنن ہی کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے وہ مطبوعات، سب سے بڑی کتاب جو مانی جاتی ہے السنن الکبریٰ، السنن الکبریٰ، جس میں آپ نے ساری احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ السنن الصغریٰ یہ دوسری سنن ہے، جو ہے سنن صغریٰ کے نام سے یا المجتبیٰ کے نام سے بھی یہ مشہور ہوئی ہے۔ بعض وہ کتابیں جو سنن میں داخل ہیں، آپ نے پھر اس کو علیحدگی کے ساتھ الگ سے اس کو ذکر کیا اور اس کو جمع فرمایا، جیسے عشرۃ النساء ہے۔ اس کے علاوہ عمل الیوم واللیلہ، دن اور رات کے کام ہے۔ تفسیر القرآن الکریم، آپ نے یہ اپنی سنن ہی میں سے علیحدہ کر کے بنائے ہوئے تصنیف کی ہے۔ فضائل القرآن الکریم اور خصائص علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ بعد میں آپ نے پھر فضائل صحابہ کے نام سے کے ساتھ سنن کبریٰ میں بھی اس کو شامل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ تسمیۃ فقہاء الامصار من اصحاب رسول اللہ ومن بعدہ من اہل المدینہ، یہ بھی کتابیں آپ کی ہے۔ الطبقات ہے، تسمیہ من لم یروی عنہ ہے، کتاب الضعفاء والمتروکین ہے، من حدث عنہ ابن ابی عروبہ ہے، ولم یسمع منہ، یہ وہ کتابیں ہیں جو آپ کی چھپی ہیں۔ اور غیر مطبوعہ میں الجمعہ ہے، کتاب الاغراب ہے، اور جزء من حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، املاءۃ الحدیثیہ ہے، عمل الیوم واللیلہ کرمزن ہے، مسند حدیث مالک بن انس ہے، مسند علی بن ابی طالب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی کئی اور کتابیں موجود ہیں۔ اب آئیے ہم آتے ہیں سنن صغریٰ میں جو موجودہ کتابیں ہیں۔ چونکہ آپ کی حدیثی خدمات بہت طویل ہیں، آپ کی بہت ہی کثیر تعداد میں آپ نے کتب کو جمع فرمایا ہے، اس میں کیا ہے؟ الطہارہ، المیہ، حیض والاستحاضہ، الغسل والتیمم، الصلاۃ، نمبر 6 المواقیت، 7 الاذان، المساجد، القبلہ، الامامہ، الافتتاح، التطبیق، السہو، الجمعہ، التفسیر، الصلاۃ، یہ آپ نے 51 ابواب کو اس میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اگر آپ چلے جائیں تو سنن کبریٰ میں جو آپ نے ذکر فرمائے ہیں، اس کی جو تعداد آپ کے پاس بنے گی وہ تقریباً 70 ہے، 70، جس کا آغاز ہو رہا ہے الطہارہ پر اور اختتام ہو رہا ہے الملائکہ پر۔ 70 آپ نے ابواب کو جمع فرمایا ہے۔ وہ کتابیں جو سنن کبریٰ میں ہیں اور صغریٰ میں نہیں ہیں، جیسے الاعتکاف، العتق، الحد فی القمر، احیاء الموتى، اموات، العاریہ، الضوال، اللقطہ، الرزاق، العلم، الفرائض، یہ کتابیں، الولیمہ، وفات النبی، الرجم، الطب، التعبیر، النعود، فضائل القرآن، المناقب، القصائص، یعنی قصائص علی کبریٰ۔ تو یہ 26 جو ابواب ہیں وہ آپ نے جمع نہیں سنن صغریٰ میں نہیں بلکہ کبریٰ میں ملتی ہے۔ سنن صغریٰ میں سنن کبریٰ کی 26 کتابیں شامل نہیں ہیں، جن میں سنن صغریٰ سے 4000 سے زائد احادیث ہے۔ اس میں سنن کبریٰ کی والیوم جو بڑی ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، جس میں 70 کتابیں اور احادیث کی تعداد 11949 ہے، 11,949 ہے، جبکہ صغریٰ میں سنن صغریٰ میں کتابوں کی تعداد 51 ہے، جس میں 5761 احادیث کو امام علیہ الرحمہ نے
امام نسائی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اب چند آپ کے سامنے خصائص اختصار کے ساتھ رکھ دوں سنن نسائی کے حوالے سے۔ سنن نسائی جو دوسری چیزوں سے ممتاز ہے وہ یہ ہے سند اور متن پر، یعنی سند یعنی چین آف دا نریٹر، متن یعنی ایکچوئل ٹیکسٹ آف حدیث پر آپ محدثانہ اگر نقطہ نظر سے اپنی رائے کی وضاحت کے ساتھ ساتھ سارے روات پر جرح و تعدیل کا کام کیا، یعنی یہ راوی صحیح ہے، یہ غلط ہے، ان کے اندر یہ ضعف ہے، ان کے اندر یہ صحہ ہے، یہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ نے تفصیلی ذکر فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اس کے فقہی نقطہ نظر بھی واضح فرماتے اور اس میں ابواب بھی لگا دیا کرتے، تبویب یعنی ابواب کے ذریعے سے فقہ اور حدیث پر آپ نے توجہ صرف کی ہے، یعنی جب باب بنا دیں آپ تو آپ کے باب سے سمجھ میں آ جاتا ہے آپ کا یہ حدیث پاک لانے کا مقصد کیا ہے، جس سے علوم حدیث میں مہارت کے ساتھ ساتھ آپ کی فقہ میں امامت اور آپ کی احادیث کی جو شان ہے اس سے آپ کا اندازہ لگ سکتا ہے۔ اس میں وہ اپنے شیخ یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ کے انداز میں تراجم ابواب کا ذکر کرتے ہیں۔ تراجم ابواب یعنی جو باب ہوتا ہے اس کا جو نام دینا ہوتا ہے اس کا بڑی اہمیت امام کے نزدیک دیکھی جاتی ہے، محدثین کے نزدیک، کہ جب کوئی ٹاپک چیپٹر کا نام دے دیتے ہیں تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو محدث ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کی کتاب پر نظر ڈالی اور اس کے حسن کو دیکھا وہ حیرت میں پڑ گیا اور آپ کا فریفتہ ہو گیا۔ نمبر 2، فقہ اور حدیث کی باریک بینیوں کی جامع، صحت، حسن ترتیب، عمدگی میں صحیحین کی مشابہت رکھنے والی کتاب کا نام سنن نسائی ہے، یعنی ترتیب کے اعتبار سے بخاری اور مسلم کے لیول کی کتاب مانی جاتی ہے امام نسائی کی سنن النسائی۔ سنن نسائی کی صحیح مسلم کے طرز پر تالیف کی ہے۔ دونوں کتابوں میں بکثرت اختلاف طرق پائے جاتے ہیں جس میں ترجیح کے پہلو صراحتاً نظر آتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ سنن کی یہ تصنیف ترتیب کے لحاظ سے بہت عمدہ ہے اور بعض مواقع پر یہ بخاری اور مسلم سے بھی آگے کا درجہ رکھتی ہے، جس کو امام ابن حجر الاسقلانی نے نقل فرمایا ہے۔ بعض نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر یا سنن نسائی کو بقیہ کتابوں پر بھی ترجیح دی ہے، یعنی سنن نسائی کی صحیح اسانید، تکرار اسانید و متون میں ایک امتیازی شان رکھا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک حدیث کی تخریج مختلف طرق سے کرتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں اسی طرح امام نسائی بھی ایک حدیث کی طرق جو ہے مختلف طریقوں سے روایت کرتے ہیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں، انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث پاک ہے امام نسائی نے اس کو 16 طرق سے نقل کیا ہے، یعنی 16 احادیث سے، یہ صحابی سے، یہ راوی سے، یہ طریق سے، یہ طریق سے، یہ طریق سے، جبکہ امام بخاری نے اس کو صرف 6 جگہوں سے روایت کیا، 6 طرق سے روایت کیا، امام نسائی نے 16 جہتوں سے اس کو نقل فرمایا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام نسائی علیہ الرحمہ کا انداز کیا ہے۔ تیسری چیز، امام نسائی نے طرق حدیث کے ذکر اور اسانید کے اختلاف کا بھی تذکرہ بڑی کثرت سے کیا ہے، یعنی کہیں پر کوئی اختلاف ہے اگر کوئی بات میں تو روات کا وہاں پر ذکر کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، سند یا متن کی صحت میں واضح طور پر لفظ کہہ دیتے ہیں ھذا قطع والصواب کذا کذا، یعنی اس میں یہ غلطی ہوئی ہے اور صحیح اور درست بات یہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ روات کے اسماء اور ان کی کنیتوں کا تذکرہ بھی کر دیا کرتے ہیں تاکہ ہمیں روات کے درمیان تمیز ہو جائے اور شبہ نہ رہے، یعنی کون سا راوی کون ہے، کیا ہے، کدھر ہے، اس کی ایک وضاحت فرما دیتے ہیں۔ امام نسائی کی خصوصی طور پر احادیث کو پوری سند کے ساتھ ذکر کرنے کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ بہت کم اختصار سند، یعنی حدیث کو مختصر، اسناد کو مختصر کر کے بہت کم جگہ امام نسائی نے نقل کیا ہے۔ بعض مقامات پر وہ علت کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ یہ غیر معمولی ملکہ حاصل تھا۔ امام ذہبی نے آپ کو اس فن میں امام بخاری ابو زرعہ کا ہمسر قرار دیا ہے، یعنی علل حدیث، کیا علت ہے اس حدیث کی، اس کو بھی ذکر فرمایا کرتے۔ امام نسائی احادیث کی جمع کو تراجم ابواب کے طرق اور حدیث کے ذریعے سے ذکر فرمایا کرتے، جیسے کہ کتاب الصید والذبائح میں آپ نے کتاب الاذن فی اکل لحم الخیول کے تحت، یعنی گھوڑے کی حلت کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی جو سب کی سب صحیح ہے۔ اس کے بعد باب تحریم اکل لحوم الخیل میں حضرت خالد بن ولید، یعنی جو گھوڑے کے کھانے کی حرمت ہے اس کا ذکر ملے گا۔ پھر ایک دوسری سند سے حضرت جابر سے صحیح حدیثوں سے روایت کرتے ہیں کنا ناکل لحوم الخیل، یعنی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم گھوڑے کا گوشت کھایا کرتے تھے، اور میں نے کہا اور خچر کہا کہ ہم نہیں کھاتے تھے۔ ان دونوں بابوں پر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو پتہ چلے گا امام علیہ الرحمہ نے پہلے گھوڑے کے حلال ہونے کے ذکر کیا، پھر اس کے بعد حرام کا ذکر کیا۔
روات کے تراجم ہی سے حدیث کا ضعیف ہونا ظاہر کیا، اسی لیے اس سند کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور ضعیف ہے۔ ہمارے نزدیک بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی گھوڑے کا کانا مکروہ ہے، اس اعتبار سے چونکہ گھوڑا جو ہے جنگی جانور ہے، وہ جنگوں میں کام آنے والا ہے، تو اس وجہ سے اس کو احتیاطاً منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی مقام پر نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ 10واں جو خصوصیت ہے نسائی شریف کی، کبھی کبھی روات کے نام اور القاب میں کہیں اگر شبہ ہو جائے تو آپ اس کی وضاحت بھی فرما دیا کرتے۔ امام نسائی فقہی مسائل کے لیے احادیث کو الگ الگ کر کے اختصار کے ساتھ مسائل کو بھی ذکر فرمایا کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، امام نسائی علیہ رحمہ کی جو اس کے علاوہ جو خصوصیت ہے، آپ کے دور میں جو ایک فتنہ جو بہت بڑا اٹھا تھا، آپ جس مقام پر رہتے تھے وہاں پر دیکھا کہ کوفہ و بصرہ میں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ و ارضاہ و کرم اللہ وجہہ الکریم کو گالی گلوچ کی جاتی تھی۔ بنو امیہ کا عمومی دور تھا، تو اس میں امام نسائی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ کے فضائل پر آپ نے کتاب کو جمع فرمائی اور کتاب آپ نے جمع کی۔ تو اب اس پر ہوا یہ کہ جب امام نسائی جب مصر سے رملہ اور دمشق پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بنو امیہ کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے خارجی الفکر جو افکار اور نظریات تھے، وہ لوگ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی کھلے عام تنقیص کیا کرتے، کھلے عام حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا جاتا۔ جب آپ یہ دیکھے تو بڑا رنج ہوا، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فضائل و مناقب پر آپ نے خصائص علی نام کی کتاب لکھی۔ خصائص علی جو آپ کی مشہور زمانہ تصنیف تھی، آپ نے اس کو جمع فرمایا۔ تو جب آپ یہ جمع کرنے کے بعد جب آپ وہاں پر پہنچے، دمشق پہنچے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کچھ حدیثیں سنائیے، تو آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مناقب بیان کرنے لگے۔ تو لوگوں نے بعض میں اعتراض کیا کہ بھئی اس دور میں بھی تھا کہ حضرت علی کا ذکر کرتے، ارے بھئی آپ نے شیخین کریمین کو چھوڑ دیا، حضرت علی، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو چھوڑ دیا۔ آپ نے پھر فضائل صحابہ کے عنوان سے اس کو سنن میں جمع فرمایا، احادیث کو علیحدگی سے۔ جب یہ آپ نے ذکر کیا تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، آپ نے پھر وہاں پر جب خصائص سنانے شروع کیے تو بعض حضرات نے کہا کہ بھئی آپ یہ نہ سنائیں بلکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل کا تذکرہ کریں۔ تو یہاں پر جب اس کو سیر اعلام النبلاء سے والیوم نمبر 11 اور پیج نمبر 197، بستان المحدثین پیج نمبر 189، میں خصوصیت کے ساتھ یہ آپ کے حوالے گوش و گزار کر رہا ہوں، تو آپ کے سامنے آپ کو کہا گیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل بیان کریں، تو آپ نے منع فرمایا، تو لوگوں نے آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، اتنا آپ کو زد و کوب کیا، اتنا مارا کہ آپ شدید زخمی ہو گئے، اور اسی زخموں سے آپ تاب نہ لا کر 13 صفر المظفر 303 سن ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ شہید ہو گئے، اس وجہ سے کہ آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فضائل اور محب اہل بیت مانے جاتے ہیں۔ آپ اکثریت کثرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ محب اہل بیت ہے تو کہیں پر صحابہ کرام کی تنقیص، ہرگز نہیں، صحابہ کرام کے فضائل بیان کیا ہے۔ آپ کا مقدمہ اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کی کتب میں آپ جو فضائل صحابہ کے عنوان سے جو جمع کیا ہے وہ ساری احادیث آپ کے نظر کے سامنے رہ سکتی ہے۔ آخری ایک جو بات ہے ہماری، جو حدیث پاک سنا کر کے ہم ختم کرتے ہیں، وہ آپ کو سنن نسائی کی ایک حدیث پاک جو باب جو ہے آدمی جو ہے قبلے کی تحویل کے حوالے سے سنا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ مسجد قباء میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک آنے والے نے آیا اور اس نے کہا کہ آج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ آپ قبلہ یعنی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف رخ پھیر چکے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کعبے کی طرف رخ کر لیا، حال یہ تھا کہ ان کے چہرے شام کی طرف تھے، یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف تھے۔ تو وہ جب کعبے کی طرف گھوم گئے، یعنی قربان جائیے صحابہ کرام کے ایمان پر، قربان جائیے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں ہیں۔ ایک تو وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ صحابہ قبلہ بدلے، وہاں پر مسجد قبلتین میں، یہاں پر مسجد قباء میں کسی کے سننے پر صحابہ کرام نے اپنا قبلہ بدل دیا، صرف اس لیے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو یہ عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے صحابہ کرام کا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق و محبت، اور آپ کا حکم جہاں آ جائے سب کچھ قربان کر دینا، یہی صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے ہیں۔
آپ اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ 8ویں نشست میں آپ حضرات سے ملاقات رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔